عزیز طلبہ السلام علیکم۔ آج گرامر کے موضوعات میں ہم بات کریں گے روداد نویسی اور مضمون نویسی پہ۔ روداد کے لیے آپ کو جہاں ایک عنوان امتحان میں آپ کے پیپر میں آتا ہے جس پہ آپ نے روداد لکھنی ہوتی ہے 10 نمبر کے لیے، اس کے علاوہ بیٹا آپ کے امتحان میں MCQs کی شکل میں آپ کو روداد کے بارے میں سوالات بھی پوچھے جا سکتے ہیں۔ تو روداد کسی بھی تقریب کی کارروائی تحریر کی جائے تو اسے روداد کہتے ہیں۔ مزید آسان الفاظ میں آپ یوں کہہ سکتے ہیں، کسی میچ، حادثے یا تقریب کا آنکھوں دیکھا حال بیان کرنا روداد کہلاتا ہے۔ روداد بہت اہم سوال ہے آپ کے امتحان میں۔ مزید MCQs کے حوالے سے جو سوالات آ سکتے ہیں آج ان کے اوپر ہم بحث کر رہے ہیں۔ روداد فارسی زبان کا لفظ ہے۔ روداد کے معنی پوچھے جا سکتے ہیں تو روداد کے معنی ہے سرگزشت یا ماجرا۔ موضوعات کے لحاظ سے بیٹا آپ سے پوچھا جا سکتا ہے امتحان میں کہ روداد کی اقسام کتنی ہیں، تو آپ بتائیں گے 3 اقسام ہیں۔ اگر آپ سے نام پوچھے جائیں تو پھر آپ بتائیں گے ادبی، دفتری اور صحافیانہ۔ یہ روداد کی 3 اقسام ہیں، اور جو ادبی روداد ہے اس کا ایک اور نام بھی ہے، اس کو رپورٹ طاس بھی کہتے ہیں۔ یہ آپ کو لکھنا بھی آنا چاہیے اور اس کی پہچان بھی آپ کو ہونی چاہیے۔ اس کے لیے علاوہ روداد کے لیے اہم نکات کون کون سے ہوتے ہیں؟ بیٹا تمام ضروری نکات درج ہوں، افراد، مقامات اور کتابوں کے نام درست ہوں، حقائق کے خلاف کچھ نہ ہو۔ مطلب روداد حقیقت پر مبنی ہوتی ہے، اس میں ہم مافوق الفطرت واقعات یا خیالات ان کو بیان نہیں کرتے۔ میچ، حادثے یا تقریب کی روداد جو کچھ آپ نے آنکھوں سے دیکھا اس کو منوعاً بیان کر دینا روداد ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ جو دفتری روداد ہے، دفتری روداد کے آغاز میں اجلاس کی نوعیت کا ذکر ہونا چاہیے۔ کس نوعیت کا اجلاس تھا؟ ایجنڈا کیا تھا اس کا؟ بیٹا اب ہم بات کریں گے مضمون نویسی کے بارے میں۔ میں آپ کو بتاؤں گا امتحان میں کیا سوالات معروضی میں ہمیں آ سکتے ہیں۔ تو مضمون یونانی لفظ ایتھرون سے ماخوذ ہے۔ مضمون کی 3 قسمیں ہوتی ہیں، بیانیہ، حکایہ اور فکری۔ ان میں سے کس بار آپ کو مضمون لکھنا چاہیے، کیونکہ ہمارے پاس چوائس ہوتی ہے، 2 سے 3 عنوان ہمیں دیے جاتے ہیں، اس کے بارے میں آپ کو الگ سے گائیڈ کروں گا اور نمونے کے اور اہم مضامین جو ہیں وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ اچھا، بیانیہ، حکایہ اور فکری کو ہم علمی، ادبی اور صحافتی بھی کہہ سکتے ہیں۔ تو اس لیے کبھی کہیں ایسے نام آ جائیں تو پریشان نہیں ہونا آپ نے۔ یہ بیانیہ کو علمی کہتے ہیں۔ اسی طرح سے اگر ہم مضمون کی تعریف، بہت سارے بچے آج تک سیکنڈ ایئر کے طلبہ سے بھی میں نے پوچھا تو ان کو مضمون کی تعریف کا نہیں پتہ ہوتا۔ تو بیٹا تعریف دیکھیں، کسی موضوع کو ذہن میں رکھ کر اس کے متعلق اپنے خیالات کو آسان، خوبصورت اور موزوں الفاظ میں اس طرح تسلسل کے ساتھ بیان کرنا کہ پڑھنے والا اس کو بخوبی سمجھ جائے، مضمون نویسی کہلاتا ہے۔ بیٹا تسلسل ہونا چاہیے۔ پیراگراف میں مضمون لکھا جاتا ہے، ہیڈنگ نہیں دی جاتی، اچھے الفاظ استعمال کیے جاتے ہیں، موزوں الفاظ ہوتے ہیں، الفاظ کی تکرار نہیں ہونی چاہیے، ایک بات کو بار بار بیان نہیں کرنا چاہیے۔ اور مضمون لکھتے ہوئے آپ نے ذہن میں رکھنا ہے کہ مضمون کے 3 حصے ہیں۔ اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ آپ نے 10th کلاس میں یا سیکنڈ ایئر میں مضمون 3 پیراگراف کا لکھنا ہے، بلکہ یہ نہیں ہے، 3 حصے آپ کو بتائے جا رہے ہیں۔ بیٹا پہلا ہے تمہید، تعارف، 2 سے 3 پیراگراف کے اندر ہم اس کا تعارف بیان کرتے ہیں، اس موضوع کے بارے میں بتاتے ہیں۔ مکمل ایک ویڈیو اس کے اوپر بناؤں گا اور آپ کو بتاؤں گا کہ آپ نے تمہید کیسے باندھنی ہے۔ اسی طرح سے پھر نفس مضمون ہے، جمع تمام تفصیلات آ جاتی ہیں اس موضوع کے حوالے سے، اس عنوان کے حوالے سے۔ اس کے بعد اختتام ہوتا ہے جہاں پر ہم اپنی
گفت و شنید کا، بات چیت کا، مکمل تحریر کا نچوڑ نکالتے ہیں۔ تھینک یو اینڈ اللہ حافظ۔